السلام علیکم، ویلکم ٹو فری لرن اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جمہوری آئین کے 7 بنیادی اصول بتاؤں گا۔ جمہوریت کیا ہے، یہ جمہوری نظام کیا ہے، ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کیا ہے، یہ میرے پچھلے ویڈیو دی فارمز آف گورنمنٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن جمہوری آئین کیا ہے؟ جمہوری آئین وہ آئین ہوتا ہے جو وہ ٹرائی کرتا ہے کہ سوسائٹی میں جتنے بھی گروپس ہیں، جتنے بھی ان کے انٹرسٹ ہے، ان کے اوپر فیئر اینڈ امپارشل رول امپوز کیا جائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ پلینگ فیلڈ میں لیول آف پلینگ فیلڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے۔ اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ سچویشن ہے، وہ حالات ہے جس میں فیئرنس ہو، جو اچھے حالات ہے جس میں ہر انسان کو سکسیس کے چانس موجود ہو، ہر انسان کے لیے سکسیس کے چانس سیم ہو۔ تو یہ ڈیموکریٹک آئین ہو گیا جو رولز اینڈ لاز امپوزیشن کی بات کرتا ہے۔ جتنے بھی لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں ان پر فیئرلی ڈسٹریبیوٹ کیا ہو، رول آف لا ہو۔ اس کے ساتھ اصول میں پہلا اصول ہے رول آف لا، قانون کی تابعداری، قانون کی دستبرداری۔ دوسرا ہے ٹرانسفر آف پاور، قانون مطلب طاقت کی منتقلی ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو۔ سپریشن آف پاور، جو ڈویژن آف پاور ہے، سپریشن آف پاور ہے، طاقت کی جو تقسیم ہے۔ اس کے بعد حکومت اور جو شہری ہے ان کے مابین جو ریلیشن ہے۔ اس کے بعد خود مختاری، خود مختاری پہ فوکس ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ حکومت کی جو رسپانسبلٹیز ہے، جو ذمہ داریاں ہے، اور یہ آخر میں فائنل آربیٹر ہے، جو یہ ختم ثالث ہے، اس کا فیصلہ آخری ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چلو چلتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ رول آف لا، قانون کی بالادستی۔ رول آف لا کیا ہے؟ ڈائسی کے مطابق، جو کہ یہ ایک برٹش انگلش کانسٹیٹیوشنل تھیورسٹ تھا، وہ کانسٹیٹیوشنل میں ماہر تھا، اس نے رول آف لا کا آئیڈیا دیا کہ رول آف لا کا جو آئیڈیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آتا ہے، اس کے مطابق آتا ہے۔ اور رول آف لا کے بارے میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ رول آف لا کی جو اتھارٹی ہے وہ پاورفل، وہ ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ پاور جو ہے نا وہ حل آف ڈیموکریسی ہے۔ یہ رول آف لا جو ہے نا یہ ڈیموکریسی کا کیا ہے؟ ایک نشان ہے، ایک سمبل ہے۔ اگر رول آف لا کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی آئین میں، کسی بھی ملک میں نہ ہو تو وہاں پر ڈیموکریسی نہیں آتی۔ ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہے نا اس میں رول آف لا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور ہاں، یہ ڈیموکریسی کا بھی ایک بیسک کریکٹرسٹک ہے کہ رول آف لا کے بغیر ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔ دوسرا ہے ٹرانسفر آف پاور۔ دوسرا جو ہے نا ٹرانسفر آف پاور، یہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے سے دوسرے بندے کو پاور چاہتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پیسفل کوآپریٹو ذریعے کے ساتھ، کوآرڈینیشن ذریعے کے ساتھ وہ جاتی ہے۔ اور ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حکومت کس طرح الیکٹ کیے جائے، کہ کس طرح الیکٹ ہوتی ہے اور کب الیکٹ ہوتی ہے، لوگ کس طرح آئیں گے، ووٹ لوگ کس طرح ڈالیں گے، کوئی بندہ ریپرزنٹیشن کے لیے کس طرح حکومت میں جاتا ہے، لوگوں کو کس طرح ریپرزنٹ کر سکتا ہے۔ وہ جو بیسک کانسیپٹ ہے نا ڈیموکریسی، ٹرانسفر آف پاور کے، وہ یہ ہے۔ اور کچھ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جو پیسفل وے ہے، پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہے ایک بندے سے دوسرے بندے تک، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیموکریسی کو ہمیں بتاتا ہے۔ دس از دی ڈیموکریسی ان اے ریئل سینس، ان اے ٹرو سینس۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے پاکستان اور انڈیا میں دیکھے ہیں یا دیکھ چکے ہوں گے، اب بھی اسٹل پریزنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے کو پاور دیتا ہے، یہ اتنی آسانی سے ایک بندہ دوسرے کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ پاور کو نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، جب تک وہ کہ اس کی زندگی ہوتی ہے نا تب تک وہ کہتے کہ میں ہمیشہ پاور میں رہوں تو ہی میرے لیے اچھا ہوگا، وہ کسی دوسرے کو پاور نہیں دیتے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں اندر یہ جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے، وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، اور ناکام اس لیے ہے۔ اس کے بعد جب اور ٹرانسفر آف پاور میں بھی ہوتے ہیں کہ جب پیسفل الیکشن ہوتا ہے تو پیسفل الیکشن کے ذریعے
ایک بندہ دوسرے بندے کو پاور ڈیلیوٹ، ایک بندے سے دوسرے بندے تک پاور جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے ملک میں کتنی دھاندلی ہوتی ہے نا، انڈیا میں دھاندلی ہوتی ہے نا، تو جب ملک میں الیکشن میں دھاندلی آ جاتی ہے تو ڈیموکریٹک اسپرٹ تو باقی نہیں رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیموکریسی یہ نہیں ہو گیا. اگر اس فری اینڈ فیئر ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا، یہ ڈیموکریٹک ہو گیا. تو یہ سیکنڈ سورس آف سیٹ کا جو بیسک پرنسپل ہے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ٹرانسفر آف پاور ہے. تیسرا جو ہے نا، سیپریشن آف پاور اینڈ چیک اینڈ بیلنسز. چیک اینڈ بیلنسز کا سسٹم کا موجود ہونا کسی بھی اسٹیٹ میں، دس از another one of the most important basic principle of the democratic constitution. Separation of power and check and balance system. جو کلاسیکل تھیوریسٹ ہے، کلاسیکل تھیوری والے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اس سینس میں کام زیادہ کرتے ہیں، کام اچھا کرتا ہے. اس سینس میں، ٹرو سینس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی بھی اسٹیٹ میں ڈیموکریسی ہو اور اس میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو تو اس ملک میں ڈیموکریسی پیک پہ ہوتی ہے. ابھی یہاں پر سپریشن آف پاور کا کیا مطلب ہے؟ سپریشن آف پاور کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی جو تین اشخاص ہیں، تین شاخیں ہیں، تین برانچز ہیں، تھری آرگنز ہے آرگنز، تو اس کے اپنے اپنے رولز ہیں. ہر ایک کا اپنا رول ہے. ایگزیکٹو کا لا انفورس کرنا، جوڈیشری کا لا انٹرپریٹیشن کرنا، لیجسلیشن کا لا میکنگ کرنا. تو اس میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب جوڈیشری لیجسلیشن والے لا بناتے ہیں تو وہ انفورسمنٹ کے لیے کہاں پر جاتے ہیں؟ وہ ایگزیکٹو، جب وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لا صحیح نہ ہو، یہ اس پہ بونڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ایگزیکٹو والے جب اس کو انفورس کرتے ہیں تو وہ پھر جوڈیشری کو جاتے ہیں. جوڈیشری والے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ آیا یہ لا اسٹیٹ کے خلاف تو کیا نہیں ہے. اگر اسٹیٹ کے خلاف ہے تو جوڈیشل ریویو کے ذریعے اس کو نال انوائٹ کرتا ہے. تو یہ تھرڈ بیسک سیٹ پرنسپل سیٹ ہو گیا، بیسک پرنسپل ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن میں حکومت کے درمیان اور عام شہریوں کے درمیان کا ریلیشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت اور عام شہریوں کے درمیان جو ریلیشن ہے نا، اس کو ہم دی ہارٹ آف دا ڈیموکریسی کنسیڈر کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے مختلف ڈیفینیشن کانسیپٹ آف ڈیموکریسی کے سنے ہیں. جس طرح کہ ابراہم لنکن نے جو کہا ہے کہ ڈیموکریسی از دی فارم آف گورنمنٹ از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ٹھیک ہے، تو اس طرح ٹھیک جب حکومت اور سٹیزن عام شہریوں کے درمیان ریلیشن اچھے نہ ہو تو اس سینس میں ہم ڈیموکریسی نہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے رول آف لا کے بارے میں ہم نے پڑھا. رول آف لا سب کے لیے جب ایک جیسا ہو تو اسموتھ کام کرے گا. ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کا جو بیسک پرنسپل تھا، اس کے بعد ریلیشن ہو گیا، پھر سپریشن آف پاور ہو گیا. یہاں پر ابھی گورنمنٹ اور سٹیزن کے بارے میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ حکومت کے اپنے فرائض، ڈیوٹیز ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ لا کو بنائے اور لوگوں پہ انفورس کرے، لوگوں پہ امپلیمنٹ کرے. ٹھیک ہے، کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی رول اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کرے. اور سٹیزن کا کام یہ ہے کہ وہ جو لمیٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ لگائے ہو چکے ہوگا اس پہ عمل کرے. جو ریسٹرکشن حکومت کی طرف سے امپوز ہو چکے ہو اس پہ سٹیزن عمل کرے. ٹھیک ہے، پھر یہ سسٹم اسموتھ کام کرے گا تو ڈیموکریسی پھر اس سینس میں ہوگی، ورنہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی. اچھا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سٹیزنز کے جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں نا، ان کی جو گارنٹی ہوتی ہے نا، وہ کون دیتے ہیں؟ حکومت دیتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد لوکس آف سوورنٹی پہ ہم جاتے ہیں. سوورنٹی کا ایک خاص پوزیشن ہوتا ہے. تو ہاں، اور یہ جو ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک سورن اتھارٹی کا موجود ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک اسٹیٹ، ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں سورن کے بغیر وہ سسٹم سموتھ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جتنے اتھارٹیٹیو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے نا، یا جتنے لاز بنائے جاتے ہیں یا جتنے لاز انفورس کرتے ہیں، تو یہ بھی کون کرے گا؟ اے لیگل، وہ سورن کرے گا. یہ سورن کا کام ہے. جب سورن ہوگا تو اس اسٹیٹ میں لا اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہو گیا، اچھی طرح سے بنیں گے. تو اس سینس میں ڈیموکریٹک اسٹیٹ اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور ڈیموکریٹک سینس، ڈیموکریٹک اسپرٹ اس اسٹیٹ میں ہوگا. اس کے بعد ہے گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی. اس کی ذمہ داری، وہ کس کو اکاؤنٹیبل ہوں گے، کس کو جواب دہ ہوں گے؟
حکومت ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن میں عوام کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے، عوام کو جواب دہ ہوں گے۔ اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس میں یہ ہے کس کہ کون کس کو جواب دہ ہوگا اور کس بنیاد کے بیہاف پر، کس بنیاد کے طور پر۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پر حکومت اکاؤنٹیبلٹی کو عام الفاظ میں اس طرح سمجھ سکیں گے کہ ایک حکومت ہوتی ہے نا، یا جسٹ لائک لوکل گورنمنٹ کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ بھی ڈیموکریسی کا ایک بیسک پرنسپل ہے۔ جتنے ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے باہر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو لوکل گورنمنٹ میں ہمارے جب الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں نا ہمارے علاقے میں لوکل لیول پہ، وہ ہمیں جواب دہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کس کو جواب دہ ہوں گے؟ لوکل پیپل کو، کیونکہ وہ کس سرکمسٹانسز کے طور پر، انڈر واٹ سرکمسٹانسز، فار ایگزامپل ایک میرا کام ہوتا ہے لوکل بیس پہ، لوکل لیول پہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ لوکل لیول پہ کام ہمیں نہیں کرتا تو وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہوگا، ہم اس کے پاس جائیں گے، اس سے ہم کویسچن کریں گے، وہ آنسر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی اسٹیٹ لیول پہ بھی ہوگا، نیشنل لیول پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی، یونین لیول پہ بھی۔ تو یہ بھی ایک بڑا پرنسپل ہے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کا۔ اور آخر میں کیا ہے؟ فائنل اربیٹر ہے، آخر کار جو فائنل ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ویگیو بلر آ جاتی ہے، کوئی ان ایمبیگوس کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے، تو وہ کون حل کرتا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن حل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو از ٹو بی فائنل arbiter of its meaning and who it may be change۔ اس ڈیسیجن کا فائنل آخری سالس کون ہوتا ہے اور کون اس کو چینج کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ سب بیسک پرنسپل آف ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کے تھے۔ امید ہے کہ آپ سب نے اس کو سنا ہوگا، سیکھ لیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے آتا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتا دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔